بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا تو ساتھ ہی لوگوں کو بھی بتا دیا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذوالقعدہ 10 ہجری کی بات ہے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ راستے میں اتنے لوگ ساتھ ہو گئے کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ آپ 25 ذوالقعدہ بروز ہفتہ ظہر کی 4 رکعت ادا کرنے کے بعد دوپہر ہی کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دے کر احرام کا طریقہ اور ضروری امور بتائے۔ پھر آپ تلبیہ کہتے ہوئے چل پڑے۔ آپ کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میں تیری خدمت میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ہر قسم کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، اور بادشاہت بھی تیری، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ بہرحال لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی گھٹتے اور کبھی بڑھتے رہے، اور آپ مسلسل تلبیہ کہتے ہوئے عرش پہنچ گئے۔ پھر ابوا سے چلے تو صرف مقام میں وادی اسفان جا پہنچے۔ وہاں سے چلے تو ذی طوا میں جا کر اتوار کی رات آرام فرمایا۔ ذوالحج کی 4 تاریخ ہو چکی تھی۔ وہیں صبح کی نماز پڑھی اور غسل فرمایا، اور دن چڑھے بالائی مکہ سے مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد الحرام میں چاشت کے وقت پہنچے۔ پھر 3 چکروں میں رمل کیا، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم شانے اچھال اچھال کر تیز چلنا، اور 4 چکر عام عادات کے مطابق لگائے۔ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے تو تلاوت فرمائی، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ ان میں سے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، اسے بوسہ دیا اور دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ جب اس کے قریب ہوئے تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے صحیح شروع کی، صفا پر چڑھے یہاں تک کہ جب بیت اللہ کو دیکھا تو قبلہ رخ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید و کبریائی بیان کی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ اس دوران دیگر دعائیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار دہرائے، پھر مروہ کی جانب اترے،
मैदान के दरमियान में उतरे तो दौड़े, यहाँ तक कि जब ऊपर चढ़ने लगे तो चलने लगे। फिर मरवा आए तो उस पर भी सफ़ा पर ठहरने की तरह ही किया। जब मरवा पर आखिरी चक्कर था तो फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम बाद में मालूम हुआ अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं कुर्बानी साथ ना लाता, और इस एहराम को उम्रे का एहराम बना लिया। लिहाजा तुम में से जिसके पास कुर्बानी नहीं है वो एहराम खोल दे और उसे उम्रा ठहरा ले। फिर सुराका बिन मालिक बिन जशम खड़े हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये हज को उम्रा कर डालना हमारे इस साल के लिए खास है या हमेशा के लिए इसकी इजाज़त है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे में डाली और फरमाया, उम्रा हज में दाखिल हो चुका है। ये आपने 2 मरतबा फरमाया। फिर फरमाया, नहीं बल्कि ये हमेशा के लिए दाखिल हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन इतवार, पीर, मंगल और बुध को मक्का मुकर्रमा में रहे। जुमेरात के रोज़ जब चाश्त का वक्त हुआ, तमाम मुसलमान को अपने साथ लिए मना की जानिब रवाना हुए और वहीं पड़ाव डाला। वहीं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाजें अदा की। अब थोड़ी देर ठहरे कि सूरज तुलू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बालों के बने खेमे को नमरा में लगा दिया जाए। ये अरफात के करीब है मगर अरफात में शामिल नहीं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और कुरैश को यकीन था कि आप मशरुल हराम में रुक जाएंगे, जैसा कि जाहिलियत के ज़माने में सब कुरैशी करते थे। मगर आप आगे गुजर गए। इरफात पहुँचे, आपने देखा खेमा नमरा में लगाया जा चुका है तो आप यहाँ उतरे। बहरहाल जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा नामी अपनी ऊँटनी मंगवाई। वो लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर वादी के दरमियान पहुँच गए और खुतबा इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून और अमवाल एक दूसरे पर उसी तरह हराम हैं जिस तरह आज का दिन हुर्मत के इस महीने और इस शहर में मोहतरम है। ज़माने जाहिलियत की हर चीज़ मेरे पांव तले रोन दी गई है। ज़माने जाहिलियत के किए गए कत्ल माफ़ किए जाते हैं। पहला खून जो मैं माफ़ करता हूँ इब्ने रबिया का खून है, जो बनु साद में दूध पीता था और हजील ने उसे कत्ल कर दिया था। और इसी तरह ज़माने जाहिलियत का तमाम सूद भी ख़त्म कर दिया गया है। और पहला सूद जो हम ख़त्म करते हैं वो अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब का सूद है, वो सब माफ़ कर दिया गया है। तुम सब लोग औरतों के मुतालिक अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। तुमने उन्हें अल्लाह की ज़मानत पर हासिल किया है और उनकी शर्मगाह को तुमने अल्लाह ताला के कलमे से हलाल किया है, और तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे घर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसका आना तुम्हें नागवार हो। फिर अगर वो ऐसा करें तो उनको ऐसा मारो कि सख्त चोट ना लगे, और उनका तुम्हारे ऊपर ये हक है कि उन्हें लिबास और खाना आम दस्तूर के मुताबिक मुहैया करो। और मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़े रखा तो कभी गुमराह ना होगे। वो है अल्लाह की किताब। तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? उन सब ने अर्ज़ किया, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, रिसालत का हक अदा कर दिया और उम्मत की खैर ख्वाही की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगश्ते शहादत से आसमान की तरफ इशारा किया। आप उसे आसमान की तरफ उठाते और लोगों की तरफ झुकाते और फरमाते थे, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। 3 बार यही फरमाया और यूं ही इशारा किया। फिर अजान हुई, तकबीर हुई, ज़ोहर की नमाज हुई, फिर अकामत हुई और असर की नमाज अदा की।
ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفلی نماز نہ پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور موقف کی جگہ تشریف لائے۔ اونٹنی کا پیٹ جبل رحمت کی نچلی طرف پتھروں کی جانب کیا۔ جبل المشا کو اپنے آگے کر کے غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے رہے۔ سورج کی زردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیاں ڈوب گئی۔ بہرحال ابو الحسن ندوی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور غروب آفتاب تک عاجزی، تسریح اور دعا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے مبارک تک ہاتھ اٹھاتے مسکین کے کھانا طلب کرنے کے مانند دعا کر رہے تھے اور فرمایا، اے اللہ، تو میری بات سنتا ہے اور جہاں میں ہوں اسے بھی دیکھتا ہے، میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ مصیبت زدہ، محتاج، فریادی اور پناہ کا خواستگار ہوں، پریشان و ہراساں اور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے بے کسوں جیسا سوال کرتا ہوں، گنہگار، کمزور اور حقیر سے شخص کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، خوف رسیدہ اور آفت زدہ کے جیسے طلب کرتا ہوں، اور اس شخص کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو، آنسو بہہ رہے ہوں اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں۔ اے میرے رب، میں دعا کر رہا ہوں، تو مجھے محروم نہ کرنا اور میرے حق میں بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہو جا۔ اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر اور سب دینے والوں سے اچھے۔ اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر تلبیہ پکار رہے تھے اور مزدلفہ تک تلبیہ نہ چھوڑا۔ وہاں پہنچ کر اونٹوں سے سامان اتارنے اور انہیں بٹھانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا حکم دیا تو اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائی اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی۔ پھر صبح تک محور آرام رہے، فجر کی نماز طلوع فجر پر اول وقت میں ادا کی، پھر سوار ہو کر مشعر الحرام آئے، قبلہ رخ ہو کر دعا اور الہا ورزاری شروع کی، روشنی پھیل جانے تک تکبیر و تحمید و تہلیل اور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ ابھی سورج طلوع نہ ہوا تھا، یہاں سے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے سوار کر کے تلبیہ پکارتے ہوئے چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کو 7 کنکریاں چننے کو کہا، یہاں تک کہ جب آپ وادی محصر میں پہنچے تو اونٹنی کو ذرا حرکت دی اور تیز چلے، کیونکہ وہاں ہاتھی والوں کو عذاب پہنچا تھا۔ یہاں تک کہ منع پہنچ گئے تو جمرہ العقبہ کے پاس آئے، سواری پر بیٹھتے ہی 7 کنکریاں ماری اور سورج طلوع ہونے کے بعد تلبیہ پکارنا بند کر دیا، اور پھر منع لوٹ آئے اور لوگوں کو بڑا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قربانی کے دن کی عزت و حرمت، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی فضیلت اور ساری دنیا پر مکہ مکرمہ کی حرمت بتائی۔ لوگوں کو بتایا کہ جو بھی کتاب اللہ کی روشنی میں ان کی قیادت کرے اس کی اطاعت کریں۔ ان سے کہا کہ حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو۔ انہیں یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اسلام چھوڑ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا شروع کر دینا اور میرے احکام و اقوال دوسروں تک بھی پہنچا دینا۔ بہرحال پھر آپ منع میں قربان گاہ کی طرف گئے، وہاں اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ یہ تعداد آپ کی عمر مبارک جتنی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور باقی قربانیوں کے متعلق
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب مکمل قربانیاں ذبح ہو گئیں تو حجام کو بلایا، سر منڈایا اور بال موجود لوگوں میں تقسیم فرمائے۔ پھر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں نماز ظہر ادا کی، پھر بنو عبد المطلب کے پاس آئے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ ان سے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، پانی نکالو۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی نہ پلانے دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو کر پانی نکالتا۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈھول پیش کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا۔ پھر آپ اس روز منع واپس چلے گئے، وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو زوال شمس کا انتظار فرمایا۔ زوال کے بعد کنکریاں مارنے چلے تو پہلے جمرہ اولا، پھر اوسطا، پھر جمرہ ثالثہ کو کنکریاں ماری۔ یہی تیسرا جمرہ عقبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع میں 2 بار خطبہ ارشاد فرمایا، پہلا یوم نحر کو اور دوسرا یوم نحر کے اگلے دن۔ یہی نفر اول سفر کا پہلا دن ہے۔ تیسرے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 خطبات یعنی خطبہ عرفہ اور خطبہ مناہی کے بعض امور کی تاکید فرمائی تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں تشریق میں کنکریاں مارنے تک وہی منع میں رہے۔ پھر مکہ مکرمہ آئے اور فجر کے وقت طواف وداع کیا اور لوگوں کو سفر کا حکم دیا اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجفہ میں گریر خم کے قریب 18 ذوالحج کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، لوگوں اچھی طرح سنو، میں بھی ایک انسان ہوں۔ ممکن ہے میرے پاس بھی میرے اللہ کا فرشتہ پہنچ جائے اور میں اس کی بات مان لوں۔ میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم کتاب اللہ کو خوب تھام کر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے متعلق لوگوں کو خوب ابھارا اور اس کی رغبت دلائی۔ پھر ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور میرے گھر والے، میں تم کو اپنے اہل بیت سے متعلق یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی نصیحت یاد دلاتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس کا میں دوست ہوں یہ اس کا دوست ہے۔ اے اللہ، جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اسی سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے بھی دشمنی رکھ۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے اور حجۃ الوداع میں حاضر ہوئے تھے۔